ایسا کام جو شریعت کے دائرے میں رہ کر کے ہمیں کرنا ہے اور جسے ہماری شریعت نے حکم دیا ہے یا اجازت دی ہے، ایسے موقع پہ ہمیں اور آپ کو بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بسم اللہ پڑھیں گے تو برکت ہوگی اور اس کام کا فائدہ ہمیں اور آپ کو ملے گا، اور نہیں پڑھیں گے تو اس کی برکت کھینچ لی جائے گی اور اس کا جو فائدہ ہے وہ ہمیں اور آپ کو نہیں میسر ہوگا۔ لیکن وہی ہے کہ شریعت کے دائرے میں ہم نے کہا، یہ نہیں کہ کسی کی کھیل سے چنا توڑ کے لائیں یا کسی کی اونٹ سے اونٹ توڑ کر کے لائیں اور بسم اللہ کر کے اس کو چوہیں تو کہیں برکت بہت ہوگی۔ جو ہمیں بیان ہوا تھا کہ بسم اللہ پڑھ کر کے کھائے کرو برکت ہوتی ہے۔ اچھا، تماشا بھی عجیب ہے، چوری کرنے والے کھیت الخلا جاتے ہیں، ایک ہوتا ہے بیت الخلا، ایک ہوتا ہے کھیت الخلا۔ لیٹرین کے لیے کھیت جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے جب فارغ ہوں گے تو دوسرے کے کھیت سے اونٹ توڑیں گے اور اپنے کھیت سے ہو کر کے نکلیں گے تاکہ دیکھنے والے یہ سمجھے کہ اپنے والے میں سے توڑے ہیں، اور جب ان کا پڑوسی جائے گا تو وہ بھی یہی حرکت کرے گا، ان کے والے میں سے توڑے گا اور نکلے گا اپنے والے میں سے لے کر کے تاکہ سمجھا جائے کہ اپنے میں سے توڑے۔ دونوں تلئی کھا رہے ہیں، دونوں تلئی کھا رہے ہیں، تلئی پیٹ میں جا رہا ہے، فرق یہ ہے کہ دونوں حرام طریقے سے کھا رہے ہیں۔ کاش یہ عقل میں بات آ جاتی اور حلال کھانا شروع کر دیتے تو بہت سا فساد خود بخود ختم ہو جاتا۔ بہرحال اس طرح مجھے جانا نہیں ہے، میں بتا رہا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ بسم اللہ پڑھ لیں گے تو اس میں برکت ہوگی، اور نہیں پڑھیں گے تو اس کا جو فائدہ ہے وہ فائدہ نہیں ملے گا، وہ مقطوع برکت ہوگا، اس کی برکت کھینچ جائے گی اور نکال لی جائے گی۔ ہمیں اور آپ کے یہ حکم ہے کہ ہم پانی پیئیں تو بسم اللہ پڑھیں، ہمیں اور آپ کو یہ حکم ہے کہ کھانا کھائیں تو بسم اللہ پڑھیں، چاہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، چاہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ اور ایک حدیث یاد آ گئی، وہ بھی سنتے چلے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کھانے پینے کی چیز کھا رہا ہے اور اس کے شروع میں اس نے پڑھ لیا بسم اللہ وَبِاللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بسم اللہ وَبِاللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ پڑھ کر کے کوئی ایسا کھانا بھی کھا جائے جس میں زہر ملا ہوا ہے اور آپ کو کچھ کر کے دیا گیا ہے کہ آپ کی زندگی برباد ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نقصان آپ کو نہیں ہوگا۔ میری جملہ آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے، بسم اللہ وباللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بعد میں یاد کر لیجیے گا پوچھ کر کے۔ بہرحال تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں برکت ہوتی ہے اور برکت ختم نہیں ہوتی ہے۔ کھانے سے پہلے، مسجد میں آنے سے پہلے، مسجد سے نکلنے کے وقت ہے، گھر میں جانے کے وقت دعا ہے تو اس میں بسم اللہ ہے، گھر سے نکلنے کے وقت دعا ہے تو اس میں بسم اللہ ہے۔ اب یہ بسم اللہ کوئی منتر نہیں ہے جسے ہمیں اور آپ کو سکھا دیا گیا ہے کہ بس اسے پڑھ لینا ہے۔ بسم اللہ یہ ہمارے اور آپ کے لیے کوئی ایسا جملہ نہیں ہے کہ اس کو ذکر کی طرح سے بس رٹا مارنا ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں ایک خاص بات بٹھانا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے کے ذریعے سے اس حقیقت کو ہمیں اور آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا کام صرف اسباب تک محدود ہے اور اسباب کو جمع کر لینا ہے بس، اور کرنا بھی چاہیے جتنا اپنے بس میں ہو، لیکن اس کے بعد جو کارنامہ انجام دینا ہوتا ہے وہ سارا کام اللہ رب العزت کیا کرتا ہے، جو خالق اور مالک ہے، جہاں تک ہماری اور آپ کی رسائی نہیں ہے۔ ہم اور آپ چند اسباب جمع کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سب کچھ کر رہے ہیں اور ہم ہی تیز مار خاں ہیں اور ہم ہی سب کچھ ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارا بہت معمولی سا عمل دخل ہوتا ہے،
وہ بھی اللہ نے جو ہمیں صلاحیت دی ہے اس کے ذریعے سے ہم عمل دخل اپنا کرتے ہیں، باقی سارا کام اللہ رب العزت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس بسم اللہ کے فلسفہ کے ذریعے سے ہماری پوری اپروچ کو، ہماری پوری ذہنیت کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بدلنا چاہ رہے ہیں اور یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یقین کر لیجئے کہ اس نظام میں جو بھی چل رہا ہے، نظام عالم جیسے بھی چل رہا ہے، اسے چلانے والا کوئی اور ہے۔ بظاہر ہم چند اسباب اختیار کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، حالانکہ ہم نہیں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اور ہستی ہے وہ کر رہی ہوتی ہے۔ ایک سادہ سی مثال لیجیے، مثال کے طور پہ ایک گلاس پانی کا مسئلہ ہے۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس واٹر کولر ہے، ہمارے پاس فریزر موجود ہے، ہمارے پاس فریج موجود ہے، ہم نے وہاں سے پانی لیا اور اس کے بعد اٹھا کر کے گٹر پی گئے، یا ہم نے نل سے پانی نکالا اور اس کے بعد پانی ہم نے استعمال کر لیا، یا ہم نے ہینڈ پائپ سے پانی چلا کر کے نکالا اور اس کے بعد سمجھا کہ ہمارے قوت بازو کا کرشمہ ہے اور ہم نے پی لیا۔ نہ شروع میں ہم نے بسم اللہ کہا، نہ پینے کے بعد الحمدللہ کہا، نہ اس حقیقت کا اعتراف کیا کہ اللہ رب العزت کی یہ دین ہے اور اس نے نوازا ہے، اور نہ بعد میں الحمدللہ کہہ کر کے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کی حمد کی کہ اس نے یہ دیا۔ اگر وہ نہ چاہتا تو یہ گلاس پانی بھی ہمیں اور آپ کو میسر نہ ہوتا۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ یہ پانی جو ہمیں اور آپ کو ملتا ہے، یہ ہمارے اور آپ کے پاس اتنی آسانی سے نہیں پہنچتا ہے جتنی آسانی سے ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں۔ 15 دن سے جو حال تھا اور 15 دن سے جو گرمی پڑ رہی تھی اور جو کنڈیشن لوگوں کی بنی ہوئی تھی وہ سب کو معلوم ہے۔ پھر بارش آئی اور آ کر کے اللہ نے پانی پہنچایا، اور یہ پانی کیسے پہنچا ہے ہمیں اور آپ کو، ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کو بیان فرمایا، اور بارش میں آ کر کے ایک اور جملہ بھی کان میں ہلکے سے کہہ دیا کہ گرمی کسی چیز کی بھی ہو زیادہ دیر برقرار نہیں رہ سکتی ہے، اس لیے چاہے مال کی گرمی ہو، چاہے عہدہ کی گرمی ہو، چاہے کسی اور چیز کی گرمی ہو، بہت زیادہ اچھل کود نہیں بن جانا چاہیے۔ اور حیرت تو ان لوگوں پہ ہوتی ہے جن کو گلی کا کتا بھی نہیں جانتا ہے اور وہ اسٹیٹس لگاتے ہیں کہ دنیا ہم سے جلتی ہے، دنیا ہمارے طرز عمل سے جلتی ہے، دنیا ہمیں دیکھ کر کے خوف کھا رہی ہے۔ ارے تمہیں بلی بھی دیکھ کے خوف نہیں کھاتی ہے، بلا وجہ کا تم اسٹیٹس لگاتے ہو، اور راستے میں تم سے چوہا مل جائے تو شاید تمہیں لیٹرین جانا پڑے۔ اس لیے یہ فالتو گیری مت کیا کرے، جتنی حیثیت ہے اسی میں رہے تو زیادہ اچھا ہے۔ اتنے آگے بڑھ کر کے بات کرنا ٹھیک نہیں ہے، اپنے اوقات میں رہنا چاہیے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ بسم اللہ اور پھر الحمدللہ پڑھنا جو ہے تو یہ پوری ذہنیت بدلنے کے لیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ یہ پانی دریاؤں میں اللہ نے اسٹور کر رکھا ہے، سمندروں میں یہ پانی ہے، 3 حصہ خشکی، 3 حصہ پانی ہے، 1 حصہ خشکی ہے، اور اللہ نے اس پانی کو کیسا بنایا ہے؟ انتہائی کڑوا بنایا ہے، اور ہر وقت اس میں اضطراب رہتا ہے، ہر وقت اس کی موجیں بھاٹیں مار رہی ہوتی ہیں، اس کے تموج کو، اس کی بیتابی کی علامت اللہ نے بنا دیا ہے۔ یہ کام کیوں کیا گیا ہے؟ اگر وہ پانی نمکین نہ ہوتا اور نمکیات اللہ اس میں نہ داخل کرتا اور سمندر کے پانی میں اللہ یہ مدر صدر نہ رکھتا، یہ اتار چڑھاؤ نہ ہوتا تو ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، روزانہ ہر وہ جانور اسی میں مرتے اور سوتے ہیں، پورا پانی سڑ جاتا، اور نتیجہ یہ نکلتا کہ وہ تعفن اور سڑاہی پیدا ہوتی کہ ہمارا اور آپ کا جینا دشوار ہو جاتا۔ پھر باہر کی جو گندگیاں ہیں پورے ورلڈ کی وہ بھی دریا ہی میں ڈالی جاتی ہے، اور کسی نہ کسی راستے سے عام طور پہ دریا ہی میں پہنچتی ہے۔ اگر اللہ اس میں بیتابی نہ پیدا کرتا، اگر اللہ اس میں اضطراب نہ پیدا کرتا، اگر اللہ اس میں تموج نہ پیدا کرتا، اور اگر اللہ اس کے پانی کو نمکین نہ رکھتا بلکہ میٹھا رکھ دیتا، تو پھر وہ پانی سڑ جاتا، اور سڑنے کے بعد ہمارے اور آپ کے لیے مصیبت بن جاتا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس پانی کو یہاں رکھا، اور رکھنے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے مانسون کی شکل میں بادل کو اٹھایا۔ اب وہ کڑوا پانی ہے، اسے ہم میٹھا کرنا چاہیں، ہمارے پاس کوئی ایسا پلانٹ نہیں ہے جس کے ذریعے سے ہم اس پانی کو میٹھا کر دیں۔ سعودی عربیہ میں پلانٹ نصب ہے جس میں ارب روپے نہیں، کھرب روپے خرچ ہوئے، اور وہاں پہ لکھا رہتا ہے کہ اس پانی کو بنانے میں کافی پیسے خرچ ہوئے ہیں، لہذا اسے ضائع نہ کریں۔ اسی طریقے سے ناروے کا پانی بہت شاندار مانا جاتا ہے، وہاں
پانی کا خرچہ $1 آتا ہے، جو آج کے دور میں انڈین روپیز کے اعتبار سے 80 روپے سے زیادہ کا بنتا ہے۔ کسی وقت میں پردھان منتری نے کہا تھا جیسے جیسے روپیہ ڈالر کے مقابلے میں گرتا ہے ایسے ہی سرکار کی گریبہ گرتی ہے۔ اب یہ سرکار گر کے کہاں جا رہی ہے بس اللہ ہی خیر کرے اور ہم سب کی حفاظت فرماتا ہے۔ بہرحال وہ پانی لوگ امپورٹ کرتے ہیں میٹھا پانی ناروے سے، 1 لیٹر میں $1 خرچ ہوتا ہے، یہاں کا 80 روپیہ اور پاکستان کا 200 زائد روپیہ خرچ ہو رہا ہے 1 لیٹر پانی میں۔ اللہ رب العزت نے کیا کیا ہے، اس پانی کو مانسون کی شکل میں بادل کے ذریعے سے اوپر اٹھایا اور خودکار پلانٹ وہاں پہ اوپر نصب کیا ہے، جہاں پہنچنے کے بعد یہ پانی جو کھڑا ہوتا ہے خود بخود میٹھا ہو جایا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اسے ادھر ادھر لے جا کر کے برساتا ہے، گرینی میں برساتا ہے، مانی میں برساتا ہے، جیگاں میں برساتا ہے، جمدہا میں برساتا ہے، چوکیاں میں برساتا ہے، سپریم پور میں برساتا ہے، انڈیا میں برساتا ہے، انڈیا کے باہر اسے بھیجتا ہے، ادھر ادھر پانیوں کی بارش اللہ رب العزت کرتا ہے۔ اگر اسے اللہ ایسے ہی برسا کر کے چھوڑ دیتا، ہم سے اور آپ سے کہہ دیا جاتا سمندر سے لے کر کے پانی آؤ اور لا کر کے اسے میٹھا بناؤ، تو ہر ایک کے بس میں نہیں تھا کہ اسے میٹھا بنا لیتا۔ ایک تو لانا ہی مسئلہ تھا، جو لوگ قریب ہوتے سمندر سے وہ پانی پا پاتے اور جو دور ہوتے وہ پانی نہ لا پاتے، اور جو لے کر کے آتے اسے میٹھا کیسے بناتے، اور اگر بنا بھی لیتے تو کتنا میٹھا بناتے۔ یہ اللہ رب العزت کے قدرت کا کرشمہ ہے، وہ ساتھ کھا کے اسے برساتا ہے تو میٹھا بنا کر کے اس پانی کو برسا دیا کرتا ہے۔ پھر اللہ نے برسا کر کے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہم 1-2 مہینہ بارش کر دیتے ہیں، 8-10 مہینے کے لیے ہر شخص اپنے یہاں اسٹور کر لے، ہر شخص اپنے یہاں جمع کر لے۔ اگر یہ کہہ دیا جاتا تو پتہ چلا کہ گاؤں میں بستہ ہر جگہ کنواں بنایا جاتا، ہر جگہ لوگ اپنا اپنا حوض بناتے پھر پانی جمع کرتے۔ اچھا اگر جمع بھی کر لیا جاتا تو پھر پانی کو محفوظ کیسے رکھا جاتا، پھر سڑنے سے کیسے بچایا جاتا، پھر گلنے سے کیسے بچایا جاتا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو یہ بھی نہیں کہا کہ ہم برسا کر کے چھوڑ دیتے ہیں، تمہارا کام ہے اسے جمع کرنا، تمہارا کام ہے اسے بچانا، تمہارا کام ہے اس کی حفاظت کرنا، تمہارا کام ہے 9-10 مہینے اس کو رکھنا اور اسٹور کرنا۔ یہ اللہ رب العزت نے نہیں کیا، بلکہ عام طور پہ یہ پانی جا کر کے پہاڑوں پہ برسایا جاتا ہے اور وہاں پہ برف کی شکل میں جما دیا جاتا ہے۔ اگر وہاں جمانے کے بعد اللہ رب العزت کہہ دیتا کہ چاہو وہاں پہاڑوں سے لے کر کے آؤ، تو بھی ہمارے اور آپ کے بس میں نہیں تھا کہ ہم پہاڑوں پر جاتے اور وہاں سے پانی لے کر کے آتے۔ اگر جاتے تو کتنے لوگ جاتے، اور جو آگے والا رہتا پیچھے والا اس کی ٹانگ کھینچ لیتا، بھیا ہم کو پہلا پانی چاہیے تو بعد میں جانا، اور اگر جاتے تو بیلچا اور ہتھوڑا لے کے جاتے، برف توڑ توڑ کر کے لاتے، پھر اس کو پگھلاتے اور 1 گلاس پانی بناتے، تب جا کر کے کہیں ہماری پیاس شاید بجھتی۔ اللہ رب العزت نے ہم سے اور آپ سے یہ بھی نہیں کہا کہ جائیے اور جا کر کے پہاڑوں سے پانی لے کر کے آئیے، بلکہ پہاڑوں پہ برسا کر کے اسے برف کی شکل میں جمع کر کے جہاں حسین علاقہ اسے بنا دیا۔ پہاڑوں کو جب برف ڈھانپ لیتا ہے دیکھنے میں وہ خوبصورت لگتا ہے، پھر جب ہماری ضرورت ہوتی ہے اور ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے اللہ رب العزت اس پہ لا کر کے سورج کی کرنیں ڈالتا ہے، پھر وہ برف پگھلنا شروع ہوتا ہے، پگھل کر کے وہ نیچے اترتا ہے، پھر نیچے پائپ لائن اللہ نے بچھا رکھی ہے، اللہ نے سوتے بنا رکھے ہیں، اس کے ذریعے سے پانی ادھر ادھر پہنچتا ہے، یہاں پہنچتا ہے، آپ کے بغل میں پہنچتا ہے، اس گاؤں میں پہنچتا ہے، اس گاؤں میں پہنچتا ہے۔ فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، اللہ رب العزت نے زمین کے سوتوں میں اسے چلا رکھا ہے، وہ پانی اس طریقے سے ہمارے اور آپ تک پہنچتا ہے۔ مفت کار کو سروس اللہ نے لگا رکھی ہے، پانی کا پلانٹ اوپر ہے، فضا کے اندر ہے، یہ پانی اٹھ کر کے وہاں میٹھا بنتا ہے، وہاں سے جا کر کے پہاڑوں میں برستا ہے اور دریاؤں میں جاتا ہے، وہاں سے نکلتا ہے سوتوں کی شکل میں ہمارے اور آپ کے پاس آتا ہے۔ پھر ہم تھوڑی سی محنت کرتے ہیں، ہم تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں، ہم تھوڑی سی جدوجہد کرتے ہیں، کچھ پیسے خرچ کرتے ہیں، پھر بھی اس میں ہمارا کافی ٹائم جاتا ہے، 2-4 دن لگتا ہے، کہیں 60 فٹ کی پائپ ڈالنی ہوتی ہے، کہیں 70 فٹ کی، کہیں 40 فٹ کی، تب جا کر کے پانی نکلتا ہے، وہ بھی کبھی کبھی صاف نہیں ملتا ہے۔ کچھ پیسہ ہمارا لگا اور کچھ ہمارے دھیان جان لگا، کچھ ہماری محنت لگی، اور اس کے بعد ہم نے ہینڈ پائپ چلایا، اس کے بعد ہم نے نل چلایا اور پانی نکلا، اور بغیر بسم اللہ کے، بغیر الحمدللہ کے ہم نے گڑک گڑک پی لیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے قوت بازو کا کرشمہ ہے، ہمارے اور آپ کے قوت بازو کا کرشمہ نہیں۔ اس میں دنیا نظام کے تمام چیزوں کو لگایا گیا، اس میں بادل کو لگایا گیا، اس میں
کہا جان ہے تو جہان ہے، اس لیے ایک گلاس پانی کے لیے میں پوری دولت اسے دے دوں گا۔ اس نے انہوں نے کہا پی لیجیے۔ جب انہوں نے پی لیا تو کہنے لگے یہ بتائیے اب اگر یہ پانی جانے کے بعد آپ کے پھیپھڑے میں رک جائے، آپ کے مسالے میں رک جائے اور آپ کا پیشاب نہ اترے اور ڈاکٹر اور حکیم کہیں آپ پوری دولت دیجیے تب جا کر کے آپ کا پیشاب اترے گا تو آپ کیا کریں گے؟ اس نے کہا ہم دے دیں گے، جان بچانے کے لیے تو کر دیں گے، اگر جان ہی نہیں تو دولت کس کام کی ہے؟ حضرت بہلول نے کہا یاد رکھو جو کچھ تمہاری سلطنت ہے اللہ کے ایک گلاس پانی کے بھی برابر نہیں ہے جو ہم اور آپ پیتے ہیں۔ اسی حقیقت کا اعتراف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمیں اور آپ سے کروانا چاہ رہے ہیں۔ آقا کہہ رہے ہیں بسم اللہ کر کے پیجیے، آقا کہہ رہے ہیں الحمدللہ کہہ کے ختم کیجیے، آقا کہہ رہے ہیں بسم اللہ کر کے کھائیے، آقا کہہ رہے ہیں الحمدللہ پڑھ کر کے اس کو ختم کیجیے۔ اسی اپروچ کو، اسی ذہنیت کو آقا بٹھانا چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے بندوں سے کنیکشن پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک کافر بھی پیتا ہے، ایک مسلمان بھی پیتا ہے، ایک شکر گزار بھی پیتا ہے، ایک ناشکرا بھی پیتا ہے، اسے بھی پانی ملتا ہے، ہمیں بھی پانی ملتا ہے، اسے بھی غذا ملتی ہے، ہمیں بھی غذا ملتی ہے، وہ بھی پانی پیتا ہے، ہم اور آپ بھی پیتے ہیں۔ لیکن ایک کافر میں، ایک مسلمان میں، ایک دانا میں، ایک نادان میں یہ فرق تو ہونا چاہیے کہ جب ہم مسلمان ہیں تو ہم اس کا اعتراف کریں خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، نظام وہی چلاتا ہے۔ ایک گلاس پانی پہ بھی ہمیں اور آپ کو قدرت نہیں ہے، جب تک وہ برسائے نہیں، جب تک وہ پہنچائے نہیں، جب تک وہ دے نہیں، پھر ہم سمجھتے ہیں ہمیں پیاس لگی ہے، ہم پی کر کے سمجھتے ہیں ہم نے اپنے ہونٹ کو اور حلق کو تر کر لیا اور ہم مطمئن ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے ہونٹ اور حلق نہیں تر ہوتے ہیں بلکہ اندر سے باڈی کو پانی کی کتنی ضرورت ہے یہ ہر ایک کی باڈی طے کرتی ہے، ہر ایک کا جسم طے کرتا ہے، ہر ایک کا وزن طے کرتا ہے، ہر ایک کے مسائل طے کرتے ہیں، ہر جگہ کے حالات طے کرتے ہیں، ہر جگہ کے موسم طے کرتے ہیں۔ اسی اعتبار سے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمیں پانی کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہونٹ تر ہو رہا ہے، حلق تر ہو رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ پانی کی ضرورت انسان کے ایک جز کو ہوتی ہے۔ اسی لیے جب دست ہوتا ہے تو دانت دست آ جاتے ہیں، اصغر اچھے اچھے سورما اور بہادر بھی پانی مانگنے کے لائق نہیں رہ جاتے ہیں کیونکہ باڈی کا پانی نکل جاتا ہے۔ جسم میں کے ایک حصے سے پانی نکلنے کی وجہ سے کیفیت ایسی ہو جاتی ہے آدمی موت کے روپے پہنچنے لگتا ہے اور گلوکوز پہ گلوکوز لگتا ہے اور کتنے بیچارے اسی میں چلے ہی جاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا اس باڈی کو پانی کے اندر ایسا خودکار میٹر رکھا ہوا ہے جو ہر عالم کو، جاہل کو، ہر بڑے کو اور بوڑھے کو، حتیٰ کہ بچے کو بھی پتا ہوتا ہے ہمیں کتنا پانی پینا چاہیے، اسی اعتبار سے وہ پانی لیتا ہے۔ پھر یہ پانی جانے کے بعد ہمارے جسم میں کہاں جا رہا ہے، کس کو کتنی ضرورت ہے ہمیں نہیں پتا ہے، ہمیں نہیں خبر ہے۔ ہمارے پھیپھڑے میں رک جائے، ٹی بی ہو جائے، ٹیوبرکلوسس ہمارے پسلیوں میں رک جائے، ہم دما کے مریض ہو جائیں، ہمارے گردے میں پھنس جائے، مسالے میں پھنس جائے، ہمارا پیشاب رک جائے، ڈاکٹر کے بیڈ پہ جائے اور پھر بھی پیشاب نہ ہو تو مسالہ پھٹ جائے اور موت واقع ہو جائے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ وہاں لے جانے کے بعد گردے میں جاتا ہے، گردہ فلٹر کرتا ہے، جتنی باڈی کو ضرورت ہوتی ہے اتنا پانی باڈی کو دیا جاتا ہے اور جو ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ پیشاب کے راستے سے اللہ باہر نکال دیا جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ وہی ہے جو رب حقیقی ہے۔ یہ جو کر رہا ہے ایک گلاس پانی لانے میں اتنے نظام کو لگاتا ہے، پھر ایک گلاس پانی لے جانے میں اتنے نظام کو لگاتا ہے، پھر ایک گلاس کو باڈی میں سیٹ کرنے میں وہ جانتا ہے کہاں کہاں سیٹ کرنا ہے، پھر گردہ فلٹر کر کے جو نکالتا ہے۔ یہ فلٹر کرنے میں بھی بہت سی چیزیں اس میں شامل حال ہوتی ہیں۔ شیخ تقی عثمانی حفظہ اللہ تعالیٰ کے بھائی شیخ تقی عثمانی حفظہ اللہ تعالیٰ نے ایک گردے کے اسپیشلسٹ تھے، ایک گردے کے ڈاکٹر سے کہا ایک گردہ بدلنے میں آپ لوگ دوسرے کا گردہ لے لیتے ہیں اور پھر بھی سکسیس ہو کہ نہ ہو کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، اس لیے کیوں ایسا نہ کرتے گردہ تیار کر دیا جائے، گردہ بنایا جائے اور لوگوں کو گردے سے بے نیاز کر دیا جائے۔ جیسے مصنوعی گردے ہوتے ہیں، مصنوعی چیزیں ہوتی ہیں، مصنوعی ہاتھ لگتا ہے، ایسے ہی مصنوعی گردہ بنا دیا جائے، اس کو لگا کر کے کام چلا لیا جائے۔ وہ مسکرائے اور کہنے لگے پہلی بات تو یہ کہ گردہ بنانا ناممکن سا دکھ رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بن جائے تو اس میں آپ لوگ کھابوں ڈالر چھل جاؤ گے کیونکہ اس میں بڑی باری باری چھلنی ہوتی ہے جو پانی کو فلٹر کرتی ہے، اس کا بنانا انتہائی مشکل ہے اور اگر کوئی مشین ایجاد بھی ہو جائے اربوں ڈالر اس میں خرچ
نکال دیتا ہے. یہ کون ہے؟ وہی ہے جو کر رہا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. عالیشان ہے وہ ذات جو تمام کاریگروں میں سب سے بڑھ کر کے ہے. اس لیے وہ کہہ رہا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون. اپنی ذات میں کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ اپنی ذات میں جھانک لیتے تو بھی تمہیں ہماری حقیقت پتہ چل جاتی، تو بھی تمہیں خبر ہو جاتی. کرنے والے ہم ہیں، خالق ہم ہیں، رازق ہم ہیں، نظام ہم چلا رہے ہیں. یہ ایک گلاس پانی کا مسئلہ تھا، ایک روٹی کا اور ایک نمازت کا مسئلہ اٹھائیے تو بھی یہی حالت ہوتی ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ زمین کو چھوڑ دیا. ہمارا کام کیا ہے؟ زمین کو توڑ دیا. ہمارا کام کیا ہے؟ زمین میں پانی ڈال دیا. ہمارا کام کیا ہے؟ زمین کو سینچائی کر دی. ہمارا کام کیا ہے؟ اس میں بیج ڈال دیا. اب اس کو سوانا اور زمین کے تہوں میں اسے پالنا، پھر اسے بچانا، پھر اس میں آنکھیں نکالنا، پھر زمین کی پرت کو پھاڑنا. معمولی سے آنکھیں کے ذریعے سے جسے چھوڑ دیا جائے وہ ٹوٹ جائے، کیونکہ وہ زمین کے سینے کو چیر کر کے نکلتا ہے. کون ہے نکالنے والا؟ وہی اللہ ہے جو قرآن میں کہہ رہا ہے افرأیتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. جو کھیتی تم کرتے ہو یہ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے جو تم پانی پیتے ہو یہ بادلوں سے اور آسمان سے تم اتارتے ہو، یہ تمہارے باپ دادا اتارتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء لجعلناه جاجا لو نشاء جعلناه جاجا ولولا تشكرون. ہم چاہے اسے کھارا بنا دیں، ہم چاہے اسے کڑوا بنا دیں، ہم چاہے اسے پینے کے لائق نہ چھوڑیں، ہم چاہے آسمان سے ایسی بارش کریں جو کسی طرح سے تمہارے کام لائے. کیوں نہیں ہمارا شکریہ ادا کرتے؟ کیوں نہیں یہ اعتراف کرتے کہ خالق بھائی ہے؟ کیوں نہیں اعتراف کرتے رازق بھائی ہے؟ کیوں نہیں ہمارے طرف متوجہ ہوتے؟ کیوں نہیں ہم سے مانگتے؟ خدا کی قسم اگر اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اسی کو رزاق سمجھو اور حقیقی معنوں میں اسی پہ توکل کر لو کہ ہم 100 روپے کلو نہیں، 200 روپے کلو نہیں، 1000 کے ایک کے ہو ملے اور رب حقیقی نے جسے کھلانے کا ارادہ کیا ہے اسے کھلا کر کے رہے گا، اور جسے بھوکا مارنے کا ارادہ کیا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے کھلا پلا نہیں سکتی ہے. اس حقیقت کا اعتراف کروانا چاہتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس جملے کے ذریعے سے ہر اہم کام جو بسم اللہ سے نہ شروع کیا جائے وہ اپنا معمولی کا ہوتا ہے، اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے. ہم نے زمین کو جوڑ دیا ہے، توڑ دیا ہے، اب اس میں سے آنکھیں نکالنا، اب اسے پروان چڑھانا، اب اسے پانی نکالنا، ایک ایک پانی میں 100 دانے نکالنا، پھر اس میں لا کر کے بادل کو سایہ پھیلن کرنا، پھر اس کے بعد بارش کا برسانا، پھر اس کے بعد چاند کی روشنی لانا، پھر اس میں مٹھاس پیدا کرنا، پھر اس کے بعد سورج کی تپش کو لانا، پھر اس میں اس کو پکانا، پھر اس کے بعد پچھوا چلانا، اس کو کاٹنے کے لائق بنانا، پھر اس کے بعد تیز گرم ہوا چلانا، اسے دوڑانے کے لائق بنانا. یہ کون کرتا ہے؟ صرف میرا رب کرتا ہے، دوسرا کوئی نہیں کرتا. اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بسم اللہ فهو اخطا. ہر وہ کام جو اللہ کے نام سے نہ شروع کیا جائے، اس میں بسم اللہ نہ پڑھا جائے، وہ مقبول برکت ہوتا ہے، اس کی برکت اٹھ جایا کرتی ہے. اسی حقیقت کو، اسی ذہنیت کو، اسی اپروچ کو، اسی سوچ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے دل و دماغ میں بٹھانا چاہ رہے ہیں اور یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں. قوت کے بازو کا کرشمہ مت سمجھیے. اگر حادثاتی طور پہ کچھ آپ نے کما لیا ہے، اگر حادثاتی طور پہ آپ نے 2-4 کتابیں پڑھ لی ہیں اور علم سے پیراور ہو گئے ہیں، اگر حادثاتی طور پہ آپ کے پاس کوئی دولت آ گئی ہے، اگر حادثاتی طور پہ آپ کو کوئی شہرت مل گئی ہے، اپنی قوت بازو کا کرشمہ مت سمجھیے اور یہ سمجھیے کہ وہی اللہ ہے جو نواز رہا ہے. جب تک یہ سمجھیں گے تب تک بندہ بن کر کے رہیں گے، تب تک تواضع رہے گی، تب تک عاجزی رہے گی، تب تک انکساری رہے گی. اور جب اس سے چھوٹ جائیں گے اور اس رب کو بھول جائیں گے تب فرعون بنیں گے، نمرود بنیں گے، جبار بنیں گے، سرکش بنیں گے، متکبر بنیں گے، لوگوں کو دبائیں گے اور ظلم کریں گے. جیسا کہ آج ہم اس حقیقت کو بھولے ہیں، نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے پاس کچھ بھی آتا ہے ہم اس کو اچھائی میں نہیں استعمال کرتے، لوگوں کو دبانے میں استعمال کرتے ہیں. اللہ اس حقیقت کو